برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک حدیث مبارکہ کے کچھ حصے کی تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال کی ذات سے دعا ہے اور التجا ہے کہ خلاق عالم مجھے صحیح معنوں میں بیان کرنے کی، آپ سامعین کو سننے سمجھنے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ کئی ماہ سے ہمارے جمعۃ المبارک کا عنوان امام الانبیاء، فخر الرسل، خاتم الانبیاء، خاتم النبیین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اس کا بیان ہو رہا ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے سے لے کر کے آقا کی ولادت سے لے کر کے 40 سالہ دورے جب تک آپ کو نبوت نہیں ملی اس کا بیان ہوا، اور 40 سال کے بعد جب آپ کو نبوت ملی 13 سالہ مکی زندگی اور 10 سالہ مدنی زندگی کا بیان چل رہا ہے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ طیبہ میں حاضری کے بعد 7واں سال، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ طیبہ میں ہجرت کے بعد 7ویں سال میں کیا مصروفیت رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کون سے احکامات اس 7ویں سال میں نازل ہوئے اور کون سے اہم واقعات اس 7ویں سال میں جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش آئے، جن میں سب سے پہلا واقعہ غزوہ خیبر۔ یہ غزوہ خیبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کی شرائط بیان ہوئی تھی، اسی وقت یہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اس کی فتح کی خوشخبری سنا دی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خیبر کے اندر یہودیوں کے تقریباً 10 قبیلے تھے اور بڑے ہی مضبوط ترین یہ قبیلے تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے خلاف اعلان جہاد کا بولا، اور ساتھ کی شرائط یہ شرط رکھی کہ آپ نے اپنے ساتھ ان لوگوں کو لے کر جانا ہے جو بیعت رضوان میں درخت کے نیچے جنہوں نے آپ کے اوپر بیعت رضوان کی ہے انہی کو لے کر جانا ہے، منافقین کو اور ان کمزور ایمان والے لوگوں کو نہیں لے کے جانا جو اس وقت پیچھے رہ گئے تھے، آپ نے ان کو لے کر نہیں جانا ہے۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ نکل پڑے، اور یہودیوں کے اوپر صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حملہ کر دیا، اور وہ یہودی کہنے لگے محمد اللہ والخمیس، یہ تو محمد الرسول اللہ ہے جو اپنے لشکر کے ساتھ ہمارے اوپر حملہ آور ہوئی ہے۔ تو اس طریقے پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ان پر حملہ کیا تو آہستہ آہستہ وہ قلعے فتح ہوتے گئے۔ ان میں سے ایک قلعہ تھا جسے قموس کا قلعہ کہا جاتا ہے، یہ بڑا مضبوط ترین قلعہ تھا، یہ فتح نہیں ہو رہا تھا، اور صحابہ اکرام اضطراب کی کیفیت میں چلے گئے۔ اس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کو چینج کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ حکمت عملی کو ایسے چینج کیا کہ یہود کے راستے میں جتنے بھی باغ تھے کھجوروں کے یا آمد و رفت تھی، ان سب کو کاٹ دیا۔ جب اس راستے کو ان کی معیشت کو کاٹا تو وہ پریشان بھی ہو گئے۔ جب معیشت ہی نہیں ہوگی تو ظاہر بات ہے انسان کھائے گا کیسے، پیے گا کیسے، نظام زندگی کیسے چلے گا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ کام کیا، صحابہ اکرام کے اوپر اضطراب کی کیفیت تھی، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا، کل میں یہ علم، یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ کے ساتھ اور اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، اور یہ شخص کل اس خیبر کے اس قلعے کو، اس قلعہ قموس کو فتح کر کے لائے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین یہ سن کر کے رش کرنے لگے کہ کون سا وہ خوش قسمت ہوگا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ علم، یہ جھنڈا عطا کریں گے۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تو بتایا کیا، ان کو چشم عاشور کا مرض لاحق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا، وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جھنڈا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ ادھر سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، ادھر سے ان کا سردار بڑا پہلوان تھا، مرحب اس کا نام تھا، یہ میدان میں نکلا اور اس نے اشعار پڑھے کہ جنگ کو بھی پتہ ہے اور میدان کو بھی پتہ ہے، یہ کفر کا سردار مرحب میدان میں آیا ہوا ہے۔ ادھر سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اشعار پڑھے۔ جس وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا عطا کیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت عین جنگ کا موقع ہے، فرمایا علی سب سے پہلے آپ نے ان کو دعوت و تبلیغ کرنی ہے، ان کو دعوت دینی ہے۔ اگر ایک آدمی بھی آپ کی وجہ سے ایمان لے آیا، آپ کی ہدایت، آپ کی نجات کے لیے کافی ہے۔ عین جنگ کا موقع ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کیا۔ جب دونوں کے درمیان مبارزہ کی جنگ شروع ہوئی، مقابلہ شروع ہوا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے زور سے اس کے سر پہ وار کی اور اس کا سر پھٹ گیا اور وہ گر گیا۔ اس مارکے کے اندر 100 کے قریب تقریباً یہودی مارے گئے، اور جب وہ سمجھ گئے ہم جنگ ہار چکے ہیں، انہوں نے اپنے بازو جو ہیں وہ بلند کر دیے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں پناہ دیجیے، ہمیں یہاں سے نہ نکالیے بلکہ ہمیں پناہ دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کے ساتھ معاہدہ کیا۔ وہ معاہدہ یہ تھا کہ یہ جتنا بھی تمہارا علاقہ ہے، اس کے ہر سال فصلوں میں سے آدھی فصل آپ کو مدینہ طیبہ میں آ کر پہنچانی ہے۔ اس آدھی کی آدھی فصل، آدھے کا آدھا جو کچھ بھی ہوگا وہ آپ نے مدینہ طیبہ میں آ کر حضور علیہ السلام کے پاس پہنچانا ہے۔ جب یہ فتح ہو گیا تو عرب کے اندر سب سے بڑی ہلچل مچ گئی کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی اور مضبوط طاقت بن گئی۔ یہ اس وقت بنی
جس وقت یہودیوں کا کفر کا ان کی معیشت کو توڑ دیا۔ آج کفر کے ہاں معیشت ہے، مسلمانوں کے ہاں معیشت کمزور ہو چکی ہے، اور جس ملک کی معیشت مضبوط ہوتی ہے اس کا سکہ بولتا ہے۔ اگر آج ہماری معیشت مضبوط ہو، آج ہماری ساری دنیا کے اوپر راج ہے، لیکن ہماری معیشت کمزور ہے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت اور بصیرت کہ آپ نے سب سے پہلا جو کام کیا جب وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو ان کی معیشت کو کاٹا، ان کے باغوں کو کاٹا، ان کی کھجوروں کو کاٹا، جس سے ان کا وہ سکہ چلتا تھا۔ جب وہ کٹ گئی، آمدرفت کم ہو گئی، خود بخود وہ قلعہ فتح ہو گیا۔ اس وجہ سے ذہن میں ہمارے مسلمانوں کے دل دماغ میں اس بات کا ہونا چاہیے کہ ہم اس وقت مسلمان مضبوط ہوں گے جب ہماری معیشت مضبوط ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوپر سے یہ شرط بھی لگا دی کہ تم نے جو فصلیں اگانی ہیں اس میں سے آدھا خود رکھنا ہے، آدھا مدینہ طیبہ میں پہنچانا ہے۔ تو اس طریقے پر جب یہ قلعے فتح ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپسی میں وہاں پہ کچھ دن کے لیے رک گئے۔ سلام بن شکم کی بیوی بیٹی زینب بنت حارث، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بنی ہوئی بکری پیش کی، اور وہ زہر آلود بکری تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ بکری لائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی بھی تھے۔ آپ نے جیسے ہی اس بکری کو ایک لقمہ لیا، زبان پر رکھا، آپ نے تھوک دیا، اور وہ جو 7 صحابی تھے انہوں نے ایک لقمہ نگل لیا، کھا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کے سرداروں کو بلایا، فرمایا آپ نے مجھے، آپ کے لوگوں نے یہ مجھے زہر والی بکری دی ہے کھانے میں۔ میں نے یہودیوں نے کہا جی ہم نے بالکل دی ہے۔ فرمایا فلاں شخص کی بیٹی نے دی ہے، اس لڑکی کو بھی بلا دیا گیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے زہر والی بکری کھانے میں ہمیں دی ہے؟ فرمایا کہ ہم نے آپ کو اس وجہ سے یہ بکری عطا کی، یہ پکی ہوئی، یہ بنی ہوئی زہر والی، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہوئے تو آپ اس بکری کو نہیں کھائیں گے، اگر آپ اللہ کے سچے نبی نہ ہوئے تو آپ اس بکری کو کھائیں گے اور آپ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب اپنی ذات کی باری آئی اس عورت کو معاف کر دیا، لیکن نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک اور صحابی موجود تھے جنہوں نے وہ بکری کا وہ لقمہ زہر آلود کھایا اور ان کی وفات ہو گئی۔ تو ان کے خاندان والوں نے کہا کہ ہم معاف نہیں کرتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اس شخص کے بدلے میں، اس صحابی کے بدلے میں اس عورت کو قصاصاً قتل کر دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اور یہاں پر امت مسلمہ کے لیے خاموش پیغام بھی ہے کہ جب یہود اور نصارہ ہار جائیں گے، سازشیں کریں گے، نہ جانے وہ کون کون سی چیزیں آپ کو ملاوٹ کر کے دیں گے۔ وہ آپ کے سامنے ناچ گانے رقص بیہودہ بے یہودہ عورتوں کو مسلط کریں گے کہ یہ نوجوان ہیں، اس کے سامنے یہ والی عیاشی اور فراوانی کرو تاکہ ان کے اندر سے دین اور اسلام کا جذبہ ختم ہو جائے۔ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہمیں بتاتی ہے اگر نبی علیہ السلام کو وضاحت دے سکتے ہیں تو مسلمانوں میں اور آپ کون سے اس باب کے مالی ہیں، ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کو فتح کر کے آئے تو قریب کے اندر خیبر کے قریب باغ فدق تھا، یہ خیبر فدق کا علاقہ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ساتھ اس پر حملہ کیا اور وہ وہاں کے یہودیوں نے خود بخود ہی دے دیا، اور اس سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل و عیال، آپ کے گھر والے، خود نبی علیہ السلام
اور وہ مسلمان جو کمزور تھے، جو مالی حالات سے کمزور تھے، ان کو باغ فتح سے فدیہ ملتا تھا، ان کو مہینے کی اور سالانہ وہاں سے اخراجات ملتے تھے، یہ وہ باغ فتح تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان علاقوں کو فتح کر کے بالخصوص خیبر کو فتح کرنے کے بعد بے شمار برکات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے آپ کو نصیب کی۔ سب سے بڑی برکت آپ کی معیشت مضبوط ہوگی، معیشت مضبوط ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام عالم اسلام کے تمام علاقوں میں جو علاقے تھے ان کے آس پاس چار دیواری لگا کے اپنی جو ان کی باؤنڈری تھی اس کو مضبوط کی، تاکہ باہر سے آنے والے کو پتہ چلے کہ یہ مضبوط ترین علاقہ ہے مدینہ طیبہ۔ تو یہ جس وقت علاقے فتح ہوتے ہیں اس کی برکات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عطا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خیبر سے واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پر آپ نے قیام کیا، رات کافی گزر چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے، جیسے ہی صبح نماز کا وقت ہو تو آپ نے ہمیں اٹھا دینا ہے، ہم پورا قافلہ اٹھ کے نماز پڑھ لیں۔ سارے کا سارا قافلہ تھکا ہوا تھا تو وہیں پہ آرام کرنے کے لیے سویا۔ حضرت بلال حبشی کی بھی آنکھ لگی، سارے کا سارا قافلہ سو گیا۔ جیسے ہی سورج کی شعاعیں نکلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک پہ آئیں تو آپ نے کہا یہ کیا؟ یہ تو سورج نکل آیا ہے۔ دیکھا پورے کا پورا جو قافلہ ہے وہ سب کا سب سویا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد صحابہ اکرام سے کہا کہ اذان دو اور اقامت پڑھو۔ اس دن کے بعد قضا نماز کا طریقہ شروع ہوا کہ اگر آپ سے نماز رہ جائے کسی مجبوری میں، اسے لیلۃ التعریض قضا نماز، جس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قضا نماز پڑھی وہ یہ رات تھی کہ آپ خیبر سے واپس آ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر صبح اٹھ کے صحابہ اکرام کے ساتھ قضا نماز پڑھی اور امت کو بتایا اگر کسی مجبوری میں، کسی ایسی بیماری میں آپ مبتلا ہیں یا ایسا آپ کو دشمن کا کوئی خوف ہے۔ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نماز رہی وہ جنگ کی حالت میں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ سے واپس آ رہے۔ آج ہم تو اطمینان کے ساتھ گھر میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں، مؤذن اذان دے رہا ہے، میری اور آپ کی کامیابی، سب کی کامیابی نماز میں ہے، لیکن ہمارے کانوں کے ساتھ موبائل ہے۔ میں اور آپ کے چار دیواری کے نیچے مسجد کے سائے میں بیٹھ کے گپے تو مار سکتے ہیں، مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ میں اور آپ دنیا میں کامیاب ترین انسان بننے کے خواہش مند ہیں، لیکن مسجد میں آنے کے لیے نہیں۔ جہاں پہ اللہ نے کامیابی رکھی وہاں پہ نہیں، جہاں اللہ نے ناکامی رکھی ہے وہیں پہ ہم نے جانا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں ہمارے مسائل کیوں حل نہیں ہوتے، ہماری مشکلات ختم کیوں نہیں ہوتی، ہماری مصیبتیں کیوں نہیں ختم ہوتی، ہمارے اوپر کفر کیوں ٹوٹ ٹوٹ کر ہمیں آج کاٹ رہا ہے؟ اس کی وجہ کہ آج ہم نے اپنے اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق توڑ دیا۔ جب امت کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ موجود تھا، امت اس وقت پوری دنیا کے اوپر راج کرتی تھی، پوری امت پوری دنیا پہ راج کرتی تھی۔ جس وقت امت کا ایمان کمزور ہوا، امت نے اسباب کے اختیار تو کر لیا لیکن مسبب الاسباب کو ناراض کر دیا۔ جو قوم سود جیسی لعنت میں ملوث ہو، اور سود وہ لعنت ہے جس کا براہ راست اللہ کی ذات کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ جو قوم اللہ کی ذات کے ساتھ لڑنا دیوارہ کرتی ہو، وہ قوم یہ سمجھتی ہو کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، یہ بالکل ہی خیال است و محال است و جنون، یہ صرف دماغ کا خواب اور خیال ہے، پاگل پن ہے، حقیقت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اسی غزوے سے واپسی کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غزوہ جسے غزوہ ذات الرقاع کہا جاتا ہے،
یہ وہ غزوہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آس پاس کے جو علاقے تھے، یہ وہاں کے رہنے والے چور، ڈاکو، قاتل، سازشی، فتنے باز، یہ وہ لوگ تھے جو کبھی مسلمان آتے یا کوئی اور آتا ان کو قتل کر دیتے، ان سے مال لوٹ لیتے، کسی کی عزت کو تار تار کر دیتے یا سازشیں کرتے، فتنے پھیلاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بھی سرکوبی کر کے ان کو بھی ختم کر دیا۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے ریاست کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ جس معاشرے کے اندر قاتل ہو، چور ہو، ڈاکو ہو، وہاں کے رہنے والوں کو امن سے رہنا نہ دیتے ہو، وہاں کی ریاست کے ذمہ داروں کا یہ حق بنتا ہے ایسے لوگوں کا قلعہ تباہ کرنا اور ایسے لوگوں کو صفائی ہستی سے بٹانا، یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام بھی کیا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت بیان ہو رہی ہے، اس کے اندر بہت سارے انمول تحفے ہیں ہمارے لیے، سننے کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر عمل کا جذبہ بھی ہو کہ ہماری کامیابی کس چیز کے اندر اور ہم کس چیز کے پیچھے کامیابی کو تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔